ایک ضعیف العمر شخص جس کے 5 بیٹے تھے، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، بقیہ ایام اپنے کے یہاں گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ ابتدائی ایام میں تو بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی اور آؤ بھگت کی اور کہا آپ کا خیال رکھنا تو ہمارا فرض ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو اپنے باپ کو ڈانٹ دیتا تھا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ کپڑا۔ آخر بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے، پھر منجلا بیٹا بھی بڑے بیٹے کی طرح بیزار ہو گیا اور اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بدزبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، اب تم نے بھی آ کر اور بھی پریشان کر دیا۔ بیچارہ بوڑھا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا۔ پھر منجلے بیٹے کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس جا پہنچا اور وہاں بھی تنگ ہو کر نکلا۔ بیچارے کو کہیں چین نہ ملا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں، تمہیں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا میں خود بہت غریب ہوں۔ والد 5 بیٹوں کی خوشامد کرتا۔ اس نے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پہ ترس کھاؤ، مگر کوئی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ 5 بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ والد کو کسی اسکول بھیج دیا جائے اور وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے، تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے۔ والد نے سنا تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں، میں بوڑھا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول جا کر کیا کروں گا؟ مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو، میں پڑا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک اسکول میں زبردستی بھیج دیا۔ والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ضعیف العمر مگر امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا تو گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جا رہا ہوں، ضعیف العمر اور مظلوم والد نے جواب دیا۔ امیر آدمی نے حیرت سے کہا بڑے میاں، اس عمر میں اسکول جاؤ گے؟ یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں۔ مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں، اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا۔ صندوق ضعیف العمر والد کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ضعیف العمر والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائے چلا آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں گئے، بلکہ سب خاطر تواضع میں لگ گئے۔ ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے نے کہا میرے بچوں، اپنی جوانی میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا۔ آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا، زمین کھود دی تو صندوق جوں کا توں تھا، اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا۔ میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا، اس دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ہی ملے گا۔ یہ سن کر 5 بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی، سب اس کے کھانے کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بوڑھا مر گیا۔ 5 بیٹوں نے مل کر بڑے شان سے اس کو دفن کیا، شاندار فاتحہ کرائی، غریبوں کو خیرات دی، پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے۔ 5 بھائیوں میں بحث و مباحثہ شروع ہونے لگا۔ ہر ایک کہتا میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی ہے، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ چاروں میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صندوق کھولا گیا
तो उससे बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। उसमें छन छन की आवाज़ आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली और फर्श पर खाली कर दी, मगर क्या देखते हैं कि उसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर फर्श पर फैल गए। उस पर पांचों बेटों को बहुत गुस्सा आया और वो आपस में ही लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसे और उन नाफरमान औलाद से कहा, देख ली अपने बूढ़े बाप की अकल, उसे स्कूल भेज रहे थे ना तुम सब, मगर उसने स्कूल गए बगैर कैसा मज़ेदार सबक सिखाया। दोस्तों, वालिदैन इस दुनिया में ईमान के बाद हमारे लिए अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी दौलत और नेमत हैं। अगर हमने उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं न ली तो हमारी न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया भी बर्बाद होकर रह जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।